بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات نے اشارہ دیا ہے، کم از کم میں تو یہی سمجھ سکا، کہ اگر عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے تو دھرنے اور احتجاج کے انداز میں اور طریقہ کار پر نظر ثانی ممکن ہے. میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے اور کچھ اور مطلب یہ ہے کہ انہیں اطمینان دلا دیا جائے کچھ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی، جو حکومت اس وقت منظور کرانے کی پوزیشن میں فوری طور پر تو نہیں ہے، تو کم از کم عمران خان سے ملاقات ہی کرا دی جائے اور لوگوں کو ان کی صحت، سلامتی اور زندگی کے بارے میں اطمینان ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ غور کریں اس پر. بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بالکل الگ تھلگ انہیں کر دیا گیا ہے، ان کی بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ایسا بنایا گیا ہے جس میں عمر قید یا موت کی سزا ہو سکتی ہے، اور ان کے وکیل جو ہیں وہ غائب ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے. جو واحد رابطہ تھے وکلاء ٹیم سے اور سیاسی لیڈروں کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں ایک بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ میں. اور انتہا یہ ہے کہ صرف علی امین گنڈا پوری نہیں بلکہ بیرسٹر گوہر علی خان تک کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور لوگ اتنے ناراض ہیں کہ وہ کہتے ہیں سب کے سب کمپرومائز ہے. حالانکہ سب کے سب تو کمپرومائز نہیں ہو سکتے، اور کوئی اگر کمپرومائز ہے تو اس کا کوئی ثبوت پیش کیا جانا چاہیے. علی امین گنڈا پور نے تو غلطی یہ کی کہ ایک کہانی سنا دی جسے لوگوں نے قبول نہیں کیا، 88% نے، جو عمران ریاض نے سروے کرایا. لیکن بہرحال میرے خیال میں تو یہ حکمت عملی ہی غلط تھی کہ چیف منسٹر کو جو ہے وہ مرکزی کردار سونپا جائے دھرنے کے لیے، اس لیے کہ چیف منسٹر کو بہرحال وفاقی حکومت سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے رکھنا ہوتا ہے. جیسے ابھی پشتون تحفظ موومنٹ کے جرگے کے سلسلے میں ہوا اور انہوں نے اس میں بڑا فیصلہ کن کردار ادا کیا اور بحران کو بڑھنے سے بچا لیا، جو بڑی خوفناک شکل اختیار کر سکتا تھا. اور جس پہ کہا عمر ایوب نے کہ وہاں تو بھیگی بلی بنے بیٹھے تھے محسن نقوی. بہرحال یہ بات ناقابل فہم ہے کہ عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی. اس میں ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں کہ میں آپ سے عرض ہی نہیں کر سکتا. وہ افواہیں جو ہیں، اس لیے کہ جب تک کوئی تصدیق نہ ہو جائے، کوئی یقینی اطلاع نہ ہو، اس وقت تک کیا کہا جا سکتا ہے. ہدف بہرحال عمران خان ہے اور ہدف پی ٹی آئی ہے. ہدف یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو برقرار رکھا جائے. ہدف یہ ہے کہ دھاندلی کی تحقیقات نہ ہونے دی جائے. جیسا کہ پہلے خواجہ آصف نے کہا، اب قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ اگر آڈٹ ہوا، یعنی صاف ستھرے ٹریبونلز بنے، تو فارم 47 کے بل پر قائم ہونے والی حکومت برقرار نہیں رہ سکے گی. نونی لوگ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ترمیم منظور اگر نہیں کرتے، جسٹس منصور علی شاہ، آئینی عدالت اگر نہیں بنتی، جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں، تو آپ کا انجام بہت برا ہوگا. اور عمران خان معلوم نہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. یہی ہے آئینی ترمیم کا مقصد. اور ظاہر ہے یہ مقصد بھی ہے کہ عدلیہ کو معذور کر دیا جائے، وہ سول سروس کی طرح اور پولیس کی طرح کام کرے، وہ ایف بی آر کی طرح کام کرے. جو اس سے کہا جائے اپوزیشن کے معاملے میں وہی کرے، اور باقی چاہے جتنی مرضی لوٹ مار کریں، جو مرضی کریں. عمران خان کی زندگی کے بارے میں تشویش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور میں نے عرض کیا اس کی وجوہات کیا ہیں. وکیل، ان کی بہنوں کا معاملہ، عمران خان کے ساتھ وکلاء اور ان کی واحد آزاد بہن نورین کی ملاقات بہرحال کرانی ہوگی. اس سے اگر مستقل طور پہ انکار جاری رہے گا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کارکنوں کا دباؤ برداشت کر سکے. پی ٹی آئی کے ممبر جو ہیں وہ تو ارکان پارلیمنٹ تو پختونخوا میں خاندانوں سمیت محفوظ ہیں، لیکن ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایک تو انہیں پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، اور اسد قیصر کے بقول 20 کروڑ، کوئی کہتا ہے 70 کروڑ، ایک صاحب نے کہا کہ 1 کروڑ روپے تک کی پیشکش کی گئی ہے، اور ان کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. مثلاً عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اغوا کر لیا گیا ہے وڑائچ صاحب کو، جو ایم این اے ہیں، ظفر اقبال وڑائچ رحیم یار خان سے پی ٹی آئی نے اغوا کر لیا. ان کا اپنا ممبر ہے، انہوں نے اغوا کر لیا، لیکن اب ان کا گھر اور ڈیرا گرا دیا گیا. یہی حاجی امتیاز کے معاملے میں کیا گیا. منڈی بہاؤدین کے جو ہیں 15 ڈالے ان کے گھر میں داخل ہوئے کل رات، ملازمین کو اور بچوں کو مارا پیٹا.
یہی کچھ اور ارکان کا ایک رکن جو ہے وہ ان کی بیوی کو اور والدہ کو اور خالہ کو اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا تھا. اب وہ خیر سب رہا ہو چکے ہیں، لیکن یہ توڑ پھوڑ تو جاری ہے. سرکاری اخبار نویسوں کے ذریعے عجیب و غریب خبریں چھپوائی جا رہی ہیں. مثلاً بعض لوگ کہہ رہے ہیں ان کی صحت ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر یہ وہ بس بواسیر کا شکار ہے. ایسی کراہت آمیز خبر. اچھا اگر یہ خبر درست ہے، اگر یہ خبر ہے، ویسے تو جن لوگوں نے یہ خبر دی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، انہیں فیڈ کیا جاتا ہے اور ہر دور میں وہ ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں، الا یہ کہ کسی حکومت نے انہیں قبول ہی نہ کیا ہو. تو اس صورت میں دو باتیں تو یقینی ہیں کہ انہیں خوراک ٹھیک نہیں، کھانا ٹھیک نہیں دیا گیا، وہ تو ہم بتا چکے ہیں، مشقتی تو واپس لے لیا گیا ہے. اور جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے اکرم صاحب، ان کا قصور صرف یہی تھا، وہ کل تحقیق کی تو معلوم ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں کھانا پکواتے تھے. وہ کھانا وہ کوئی باورچی نہیں تھا، عام آدمی تھا، معمولی سا کھانا پکانا جانتا تھا اور کسی کو باورچی خانے میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے. یہ تھا ان کا جرم، جو کہا جا رہا تھا کہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا. بھائی کھانا پک رہا ہے ایک آدمی کا جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، جو ملک کی سب سے پاپولر پارٹی کا، ایسی پارٹی کا جس سے زیادہ مقبول پارٹی کا بھی آئی نہیں قائد اعظم کے بعد، تو اس کا سربراہ تو ظاہر ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو فکر ہوگی کہ کھانا جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس میں کوئی چیز ملا نہ دی جائے. کوئی ظاہر ہے بات یہ ہے، انتہا یہ ہے کہ بھئی وہ ملاقات تو نہیں کرائی جا سکتی، اس کے لیے سارے قیدی بیچارے جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں، تو ویڈیو لنک پہ بات کرا دیں. عمران خان کو تنہائی میں رکھنا کیوں مقصود ہے؟ اس کا رابطہ کیوں منقطع؟ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ بھائی یہ کنفیوژن پیدا کرنا مقصود ہے، ڈیمورلائز کرنا مقصود ہے، لیکن اب افواہیں تو بہت پھیل رہی ہیں. حکومت کے بعد نمبر پورے نہیں ہیں ترمیم کے لیے. کل رات ایک ٹی وی پروگرام میں عرفان صدیقی نے تسلیم کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مولانا کی تجاویز کے مطابق مسودے میں تراش خراش کر دی گئی ہے، لیکن فوراً ہی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اس کی تردید کر دی تھی. مولانا کراچی چلے گئے ہیں اور فوری طور پر واپسی کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتے. وہ اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ تقریباً پوری طرح ہم آہنگ ہے پی ٹی آئی کے مطالبات سے، وکلاء کے مطالبات سے. الگ آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ تشکیل دیا جائے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ منصب نہ سونپا جائے. آئینی عدالت، آئینی عدالت ہی نہ بنائی جائے، بہرحال آئینی بینچ بنایا جا سکتا ہے. اس صورت میں تو قاضی صاحب کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. فوجی عدالتیں قائم نہ کی جائیں اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تبادلے نہ کی. 24 نکات ہیں. حکومت نے جو مسودہ دیا ہے آج پارلیمانی کمیٹی میں، اس میں کوئی 64 نکات ہیں. مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی بھی بہت کوشش کی گئی، ترغیب بھی بہت دی گئی، گورنری، وزارتیں، بلوچستان کی حکومت میں حصہ اور وغیرہ وغیرہ، مگر بہرحال وہ اپنی سیاست کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انہیں اس کا بھی احساس ہے کہ ان کی توہین کی گئی ہے. کارکنوں کا دباؤ جو ہے وہ بہت شدید ہے. بالکل یہ میں بات دہرا رہا ہوں، کارکنوں کا دباؤ بہت شدید ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ. اس لیے کہا تو انہوں نے اشارہ تو میرے خیال میں دیا ہے، یہ میری تعبیر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے واضح اشارہ دیا ہے شیخ صاحب نے، سیکرٹری اطلاعات نے، کہ اگر ملاقات کرا دی جاتی ہے تو پھر دھرنے کا انداز، احتجاج کا انداز، تب احتجاج تو بہرحال کریں، ان کا احتجاج تو ہر حال میں کریں گے. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان سے غالباً کوئی وعدہ کیا گیا ہے، کوئی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے وہ بہت غیر معمولی طور پر متحرک ہیں اور وہ غلط مبحث پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی بات کو الجھا رہے ہیں. مثلاً انہوں نے کہا، تازہ ارشاد ان کا یہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی تھی. او بھائی، قائد اعظم نے 1931 میں پیش کی تھی جب برطانوی اقتدار مستحکم تھا، اور قائد اعظم نے اس لیے پیش کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں متفکر تھے کہ اگر جو ہے وہ پارلیمنٹ یا اس وقت کی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں تو ججوں کی اکثریت جو ہے وہ انگریزوں پر، ہندوؤں پر مشتمل تھی. علامہ اقبال تک کو جج بنانے کی تجویز دی گئی تو اس سے انکار کر دیا گیا تھا. علامہ اقبال جیسے آدمی سے ناانصافی کی کسی کو کیا اندیشہ ہو سکتا تھا؟ ان میں تو اس کی شخصیت میں تعصب نام کی کوئی چیز ان کی کھال میں کبھی داخل نہیں ہوئی. انہوں نے ہندو مفکرین سے استفادہ کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا، گرو نانک کو خراج تحسین پیش کیا
اور کوئی فرقہ واریت، کوئی علاقائی عصبیت، ہر عصبیت سے وہ اور قائد اعظم کو ہمیشہ بالا تر سمجھا گیا ہے ان پہ، اور تو کوئی بھی اعتراض کیا گیا ہو، مگر یہ نہیں کبھی کیا گیا کہ وہ کسی قسم کے تعصب کا شکار تھے۔ تو وہ تو مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور اس لیے بھی آئینی عدالت کی کہ بھائی اس میں قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ وہ اور ان جیسے وکلاء پیش ہوں گے تو بر صغیر کے عوام کے لیے اس وقت آزادی تو یقینی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جنگ تو چھڑی ہے اس کے 8 سال بعد، عالمگیر جنگ، جس کے بعد قبضہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ تو ان دونوں کا کیا مطلب یہ، لیکن خلط محبت پیدا کر رہے ہیں، عجیب و غریب بات ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں چاروں صوبوں میں بنائی جائیں، چاروں صوبوں میں آئین کا تعلق مرکز سے ہوتا ہے۔ چاروں صوبوں کے لیے کیا الگ آئین بنانا ہے؟ کیا 18ویں ترمیم میں 57% بے پناہ اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے، 57% بجٹ دے دیا گیا، حتیٰ کہ دفاع کے لیے بھی کچھ بچتا نہیں ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، وفاقی ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے نہیں بچتا، 1000 ارب روپے کا برڈن ہے اسٹیٹ انٹرپرائز کا، سرکاری صنعتوں کا، ریلوے کا، پی آئی اے کا خسارہ، سب کچھ وہ صوبوں کے ذمہ جا پڑا ہے۔ تو اب صوبوں کے لیے الگ آئینی عدالتیں بھی بنیں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی بات جو سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ مکمل آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ میں بینچ کی تشکیل اصل مسئلہ ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو مولانا فضل الرحمان کے رویے میں نرمی آ سکتی ہے۔ اب معلوم نہیں اس کا کیا مراد ہے، کیونکہ ان کے 3-4 اور بھی ہیں مطالبات ہیں۔ انہوں کا حکومتی نمائندوں سے آج بات چیت ہوئی، انہوں نے اپنا ڈرافٹ پیش کیا، اس کے 56 نکات ہیں، ساری 60 یا 64 نہیں، 56 نکات ہیں، اور ہمارا مسودہ جو ہے ڈرافٹ جو ہے وہ 24 نکات پر مشتمل ہے۔ پی ٹی آئی کو ان کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں، اور گور علی خان صاحب نے کہا ہے کہ 17 کے بعد دوسرا اجلاس رکھا جائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ رحیم یار خان کے ایم این اے جاوید اقبال کا گھر گرا دیا گیا ہے، ڈیرہ بھی گرا دیا گیا ہے، اور منڈی بہاؤالدین کے حاجی ممتاز صاحب جو ہیں ان کے گھر میں کل توڑ پھوڑ کی گئی ہے، حماد اظہر نے بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ گجرانوالہ میں خرم دستگیر کے مخالف عارف جٹ ایم این اے جو ہیں ان کے خاندان پر ٹوٹ پڑے ہیں، ان کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے، 1000 ملازمین ان کے فارغ بے روزگار ہو گئے۔ صدارتی آرڈیننس کو گلے لگا کر، یہ صدارتی آرڈیننس کیا تھا؟ اس کے ذریعے ججوں کے پینل کی نئی تشکیل کی گئی، اور ظاہر ہے قاضی صاحب کی فرمائش پہ کی گئی۔ پہلے قاضی صاحب نے کہا تھا 3 سینئر جج جو ہیں ان کو اختیار ہونا چاہیے ججوں کا پینل تشکیل دینے کا، پھر خود ہی کہا، اور ظاہر ہے وہ صدارتی آرڈیننس انہی کے ایما پر جاری ہوا، ایک تو چیف جسٹس خود ہوں گے، دوسرا سینئر ہوگا، اور تیسرا ان کی مرضی کا ہوگا، یعنی 2/3 ان کی مرضی کا تو وہی ہوگا نا جو ان کی رائے سے ہر حال میں اتفاق کرے۔ تو آئینی ترمیم کا راستہ جو ہے نا وہ آسان کرنا مقصود تھا اس آرڈیننس سے، اور جس طرح وہ بینچ بنا اور جو اعتراضات سامنے آئے، جیسے منصور علی شاہ کی طرف سے، جیسے منیر اختر کی طرف سے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ پچھلے 2-3-4 دن سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا، اس پہ تو ہر چیز واضح کر دی گئی ہے۔ مگر اس آرڈیننس کا ایک اور بڑا دلچسپ پہلو ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ مقدمات ترتیب وار سنے جائیں گے، جو مقدمہ پہلے آئے گا، کیس پہلے آئے گا، وہ پہلے سنا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی کی جو درخواستیں ہیں وہ جوں کی توں پڑی ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں، اور مجوزہ آئینی ترمیم کا کیس فوراً لگا دیا گیا، حالانکہ ایسے موقع پہ کوئی چیف جسٹس اس طرح کا مقدمہ نہیں سنتا جس میں بہت تنازع ہو اور جس کے بہت سے امپلیکیشنز ہو نازک، اور جس میں طویل مباحثے کی ضرورت ہے۔ بینچ بھی انہوں نے اپنی مرضی کا بنایا، اور سبکدوشی ان کی جو ہے وہ قریب تھی، اس کے باوجود انہوں نے بڑی تاجیل سے بینچ بنایا اور تاجیل سے فیصلہ کیا، اور وکلاء کے بات سننے سے انکار کرتے رہے، وکلاء کے ساتھ ان کی تخت کلامی ہوئی، ایک وکیل کو تو مارا پیٹا گیا، اس کو باہر نکال دیا گیا، مستفین کاظمی صاحب کو مارا پیٹا گیا، وہ ہسپتال کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں نیم بے ہوش۔
پارلیمانی کمیٹی میں مجوزہ ترمیم کا جو مسودہ حکومت نے پیش کیا ہے اس کے مطابق آئینی عدالت 7 ججوں پر مشتمل ہوگی۔ آئینی عدالت کا سربراہ 3 سال کے لیے ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بجائے جو وہ بہت متنازع ہو چکے ہیں اور ایک بوجھ بن چکے ہیں، یہ کوئی اور صاحب بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال حکومت کی پسند کے ہو گئے۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججوں میں سے، یہ بات آئینی عدالت کی نہیں ہو رہی، اب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر کرنا ہے وہ پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججوں میں سے کا پینل جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس مقرر کرے گی، یعنی جو وزیر اعظم صاحب کہیں گے، صدر صاحب کہیں گے، جو نواز شریف صاحب کہیں گے، وہ فیصلہ وہی کریں گے، اور ظاہر ہے وہ کس کے کہنے پہ کریں گے، وہ کس کے اشارہ ابرو پہ چلتے ہیں۔ علیمہ خان سے عدالت میں پیشی کے دوران ایک اخبار نویس نے سوال کیا، عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، 15 نومبر کے دھرنے کی اپیل کس نے کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عوام اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے، کیا آئین نے عام آدمی کو احتجاج کا اختیار نہیں دیا ہے؟ علیمہ خان اور عظمیٰ خان سے کہ دھماکہ خیز استغاثہ نے کہا ہے کہ ان سے دھماکہ خیز مواد برآمد کرنا ہے کہ انہوں نے کہاں چھپا رکھا ہے اور کس کو دیا تھا۔ 15 دن کا ریمانڈ دیا جائے، جسمانی ریمانڈ، مگر عدالت نے ان کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں جیل بھیج دیا ہے، یعنی پولیس کے حوالے نہیں کیا تفتیش کے لیے یا ایف آئی اے کے حوالے۔ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے ارکان کو 20 سے 50 کروڑ روپے تک کی پیشکش کی جا رہی، کوئی کہتا ہے اس سے کم کی جا رہی، کوئی زیادہ، اصل میں تو ڈرایا زیادہ جا رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ پیسے بھی پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ اب یہ تو کبھی وقت آئے گا، یہ ساری چیزیں کھلیں گی اور یہ لوگ جو ہیں یہ شرمسار ہوں گے۔ ان میں سے بیشتر میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ نواز شریف خاندان اور زرداری خاندان تو اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے، بعض اور لوگ بھی نہیں رہ سکیں گے۔ قاضی صاحب کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لندن جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، وہیں ان کی جائیداد ہے، ظاہر ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الوداعی عشائیے میں شرکت سے جو انکار کیا ہے تو اس کی دلیل یہ دی ہے کہ 15 سے 20 لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے۔ اخبار نویس کہتے ہیں انہیں اندیشہ یہ تھا کہ ججوں کی اکثریت اس میں شریک ہی نہیں ہوگی، اور پتہ نہیں، یہ اندازہ ہی ہے شریک نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے تو شائستہ لوگ ہیں، شریک ہونے کو تو ہو ہی جاتے شاید، لیکن میں کہہ نہیں سکتا حتمی بات۔ اور اخبار نویس کہتے ہیں کہ انہوں نے ایڈہاک جج جو مقرر کیا اسے 50، یہ تو ایک بار خرچ ہونے تھے 15 سے 20 لاکھ روپے جو ہمیشہ ہوتے ہیں، ایڈہاک جج جو مقرر کیے گئے تو اس میں 50 لاکھ روپے ہر مہینے خرچ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مصرف بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے وہ سنگ مرمر کی دیواروں پر بعض اقوال لکھوائے آئینی حقوق سے متعلق اور اس پر 10 کروڑ روپے خرچ کیے، 10 کروڑ روپے۔ اب 10 کروڑ روپے اگر وہ خرچ کر سکتے ہیں تو یہ 15-20 لاکھ روپے کی فکر انہیں کیوں لاحق ہوئی، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمن صاحب نے کہا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اور فوج کے کاروباری اداروں اور شریف خاندان کے ملکیتی بجلی گھروں کے معاہدے فوراً ختم کیے جائیں۔ اس میں پیپل پارٹی کو شاید وہ بھول گئے، ان کا بوجھ عوام نہیں اٹھا سکتے، عوام ان پارٹیوں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیں جو ان اداروں کے قیام کے ذمہ دار ہیں، جو ان معاہدوں کے ذمہ دار ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے 15 اکتوبر کے مظاہرے کی مخالفت کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دھرنا شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کسی دوسرے شہر میں ہونا چاہیے، تو انہوں نے یہ بات اس طرح اچانک جو کہی ہے تو یہ قابل فہم نہیں۔ ان کے بارے میں ویسے ہمیشہ شکوک و شبہات رہے ہیں، بظاہر وہ بڑی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب وہ نکلے غیاب سے ظہور میں آئے دوبارہ تو بہت آسودہ تھے، تقریریں وہ بڑی شاندار کرتے ہیں، لیکن ایک تو ان کے حلقے کے لوگ ان سے تنگ ہیں، دوسرے یہ کہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی رائے ہے۔ مانسہرہ سے نواز شریف کو شکست دینے والے آزاد امیدوار شہزادہ گستاخ نے، جن کے حق میں پی ٹی آئی کے امیدوار دستبردار ہو گئے تھے، اعظم سواتی صاحب غالباً تھے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے
بہت بڑی بڑی رقوم کی پیشکش کی جا رہی ہے. مجھے لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، حلقے کے لوگوں نے، اور مجھے بہت بڑا اعزاز بخشا ہے. میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا. مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا، اس لیے میں خود کو فروخت نہیں کر سکتا. پختون تحفظ موومنٹ کے جرگے میں پی ٹی آئی کے ایم این اے ساجد محمد نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی کو 2014 میں غائب کیا گیا. میرا وزیر اعظم جیل میں ہے. مجھے اور 2 اور ممبروں کو اغوا کر کے افغانستان لے جانے کا منصوبہ تھا. انہوں نے کہا بیرسٹر سیف پارٹی کے غدار ہیں، وہ ایک ٹاؤٹ ہیں. میں تو یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا اب یہ تو بیرسٹر صاحب کو تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ برطرف کر چکے ہیں. شنگھائی کانفرنس کی آڑ میں عدالتیں بند رہیں گی. چنانچہ 19 اکتوبر تک عمران خان سے ملاقات کا معاملہ بھی التوا میں ڈالا جانے کی کوشش کی جائے گی. اسی کی آڑ میں آئینی ترمیم منظور کرانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ حالات حکومت کے لیے کوئی خاص سازگار تو نہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی کے بعض ارکان کو خریدا جا سکے، دھمکایا جا سکے، ترغیب دی جا سکے، اغوا کیا جا سکے. پی ٹی آئی کے روپوش اپنا ایم این اے شفقت اوان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں 70 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی ہے، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ پیشکش قبول کرنا تو رہا الگ، میں عمران خان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. پشتون جرگے سیاست کیسر نے خطاب کیا ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں: ہم سب پختون ہیں، ہم سب اس جرگے کے ساتھ ہیں. صرف وزیرستان ہی نہیں، ہم تمام قبائلی اضلاع کے حقوق کی بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش.